شاہ مردان شہر یزدان قوت پروردگار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا سلیم. تمام سننے والوں کو آکاش وانی وارانسی کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالی ہم سب کو اس پیاری عید الاضحیٰ کی تمام اہمیتوں اور فضیلتوں کے ساتھ اس کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کہ یہ وہ عید ہے جس میں انسان محبتیں، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ اشار کے جذبے کے ساتھ یہ عید مناتا ہے. اور آج جو میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں، یقیناً اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے تمام سننے والے، پسند کرنے والوں کے ساتھ ہم آج عید منا سکیں انشاءاللہ تعالی. عید الاضحیٰ کی آپ سب کو ڈھیر ساری مبارکباد. واتو عزو منتشا واتو ذلو منتشا واتو عزو منتشا واتو ذلو منتشا واتو عزو منتشا واتو ذلو منتشا واتو عزو منتشا واتو ذلو منتشا.
ذلت دے واتو عز و منتشا واتو ذل و منتشا عزت ہے تیرا تحفہ ذلت یعنی تو خفا اپنوں سے اتنا بھلا کوئی روٹھتا ہے کیا مان جا میرے ربا مان جا میرے ربا مان جا میرے ربا دے رسول کا صدقہ واتو عز و منتشا واتو ذل و منتشا واتو عز و منتشا واتو ذل و منتشا عزت ہے تیرا تحفہ ذلت یعنی تو خفا اپنوں سے اتنا بھلا کوئی روٹھتا ہے کیا مان جا میرے ربا دے رسول کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے آستانے پر عبادت، حج اور عمرہ کے سفر سے گزر کر ہم محرم سے ذی الحجہ تک یعنی اسلامک سال کے آخری مہینے تک آ گئے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ملک میں، سماج میں امن، محبت اور بھائی چارے کے پیغام کے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا مہندی رضا ایمانی صاحب۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أما بعد قابل قدر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرعید کی آمد ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ تمام سامعین کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی مذہب اسلام کا ایک خاص شعار ہے، یہ قربانی یادگار خلیل ہے، یہ قربانی سنت ابراہیم ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جن میں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور عظمت و بزرگی کے لحاظ سے انہی کو سب سے بلند و بالا قرار دیا۔ لیکن آن حضرت کے بعد اگر کوئی نبی سب سے زیادہ فضیلت والا قرار پایا تو وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کو اللہ نے پہلے نبوت کا عہدہ دیا، اس کے بعد رسالت کے مرتبے پر فائز کیا، پھر اپنا دوست کہہ کر خلت کا درجہ دیا، اور آخر میں امامت کے درجے پر بھی فائز کیا۔ مگر جناب ابراہیم کو یہ ساری عظمتیں اور بلندیاں یوں ہی نہیں دے دی، بلکہ ہر قدم پہ اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ مال دنیا سے آزمائش ہوئی، نمرود جو جھوٹی خدائی کا دعوے دار تھا اس کے مقابلے میں آنے کے بعد آگ کے شعلوں میں پھینکا گیا، اللہ کے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو وطن سے دور غیر آباد اور بنجر زمین پر چھوڑنا پڑا، مگر جناب ابراہیم تمام امتحان میں کامیاب ہوئے، اور پھر بڑھاپے میں اللہ نے سب سے سخت امتحان لیا جو بیٹے کی قربانی کے سلسلے میں تھا، مگر آپ امتحان دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اللہ نے ان کے بیٹے کو ذبح ہونے نہیں دیا، بلکہ ان کی جگہ جنت سے ایک جانور دمبے کی شکل میں بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا، اور اس طرح جناب ابراہیم اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہی خوشی ہے جو آج ہزاروں سال سے بقرعید کی صورت میں منائی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان اللہ کا حکم اور جناب ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چوپایوں کی قربانی کے لیے آمادہ ہیں، اور ہر مسلمان اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانوروں کا گوشت وغیرہ نہیں جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی چیز وہاں تک جاتی ہے تو وہ ہمارا تقوی، خلوص اور نیک نیتی ہے۔
اللہ نے جناب ابراہیم کے ذریعے تمام لوگوں تک یہ پیغام بھیجا ہے کہ قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو پوری دنیا کا پالنے والا ہے۔ اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کا غرور بھی قربان کرو، اپنی انانیت کا گلا کاٹو، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم کا جذبہ پیدا کرو، اپنے ماں باپ کا احترام اور ان کی خدمت کے لیے وقت نکالو، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ غریب و نادار تک پہنچاؤ، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب کی خدمت میں پیش کرو اور تیسرا حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھو۔ یہ بقرعید کا تہوار تمام عالم انسانیت کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر جناب ابراہیم کی سنت کو اپنا رہے ہو تو صرف جانوروں کو قربان کرنا ہی کافی نہ سمجھو، بلکہ ان کی طرح اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دو۔ زندگی میں آنے والی تمام پریشانیوں اور مشکل اوقات سے نہ گھبراؤ، بلکہ ان مشکلات کا سامنا کرو۔ اس بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ زندگی میں مشکلات کا سامنا کر کے ہی انسان بزرگی اور کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ بقرعید کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم جو بھی کام انجام دیں اللہ کی خوشی اور اس کو راضی کرنے کے لیے انجام دیں، لوگوں کو راضی کرنے اور دکھانے کے لیے نہیں۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے افراد ہیں جو دوسروں کی مدد اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، مگر ان لوگوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اپنی پوری زندگی مسلسل صدقہ و خیرات، دوسروں کی مدد کرنے اور سماج سیوا میں گزار دیتا ہے، غریبوں اور محتاجوں کا سہارا بنا رہتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس نیک کام سے ایک دن اپنا ہاتھ روک لیتا ہے اور کہتا ہوا نظر آتا ہے بھلائی کا زمانہ نہیں رہا۔ دونوں میں پہلا طبقہ جو پوری زندگی دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرتا رہا اور سماج سیوا کرتا رہا، یہ وہ طبقہ ہے جس نے اپنے تمام کام کو اللہ کے لیے کیا اور اسی سے امید لگائی، لوگوں کے شکریہ اور بدلے کا انتظار نہیں کیا۔ اور دوسرا طبقہ جس نے نیکی کرتے کرتے ایک دن اپنا ہاتھ کو روک لیا اور کہا کہ بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، یہ وہ طبقہ ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنا چاہا اور دوسرے کے شکریہ اور بدلے کا منتظر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے ہاتھ کو بھلائی کرنے سے روک لیتا ہے۔ بقرعید کا تہوار یہی پیغام دیتا ہے کہ نیکی کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو۔ اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لو کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو دنیا کا پالنے والا ہے اور سنسار کو بنانے والا ہے۔ بقرعید کا تیسرا اور اہم پیغام یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی النظافہ، اسلام کی بنیاد صفائی اور ستھرائی پر رکھی گئی ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ جانور کی قربانی کر کے سنت ابراہیمی پر عمل کیا جائے مگر گندگی پھیلا کر سنت نبی کو فراموش کر دیا جائے۔ سچا مسلمان وہی ہے کہ جو صفائی ستھرائی کا خیال کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور گندگی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے کر سچے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب یہ وقت ہے آپ سب کو ایک مقدس نعت کلام سے نوازنے کا، جس کے ساتھ موجود ہیں جناب ذیشان حیدر بنارسی صاحب۔ ہے تذکرہ ہر ایک سے نرالا رسول کا، ہے تذکرہ ہر ایک سے نرالا رسول کا،
ہے تذکرہ ہر کسے نرالا رسول کا، نادان کیسے سمجھے گا رتبہ رسول کا۔ نو کے قلم نے لکھا فقط مصطفیٰ کا نام، جس وقت میں نے لکھا قصیدہ رسول کا، سجدے میں تھے رسول تو قدرت تھی جوش میں، سجدے میں تھے رسول تو قدرت تھی جوش میں، جب تک کہ پشت پر تھا نواسا رسول کا۔ واجب ہے دو جہان پہ کعبے کا احترام، واجب ہے دو جہان پہ کعبے کا احترام، اور احترام کرتا ہے کعبہ رسول کا۔ میرا جی اور کیا لکھوں حسن و جمال کی، میرا جی اور کیا لکھوں حسن و جمال کی، یوسف بھی دیکھتے رہے چہرہ رسول کا، پلکوں سے چومتے رہے جبریل وہ زمین، پلکوں سے چومتے رہے جبریل وہ زمین، ٹپکا ہے جس جگہ بھی پسینہ رسول کا، ٹپکا ہے جس جگہ بھی پسینہ رسول کا۔ اور نعت پاک کا ایک مطلع چند شعر اور سماعت کریں۔ ہے رحمت خالق کے شہکار مدینے میں، ہے رحمت خالق کے شہکار مدینے میں، ہے رحمت خالق کے شہکار مدینے میں، گر جاتی ہے نفرت کی دیوار مدینے میں، ہے آپ کی چوکھٹ پر جبریل بھی رضواں بھی، ہے آپ کی چوکھٹ پر جبریل بھی رضواں بھی، ہے آپ کی چوکھٹ پر جبریل بھی رضواں بھی، سب ملتے ہیں جنت کے آثار مدینے میں، سب ملتے ہیں جنت کے آثار مدینے میں، سلمان و ابو ذر کے اعمال بتاتے ہیں، سلمان و ابو ذر کے اعمال بتاتے ہیں، سلمان و ابو ذر کے اعمال
بتاتے ہیں ایک آن میں بنتا ہے کردار مدینے میں، دیدار پیمبر سے ملتی ہے شفا سب کو، دیدار پیمبر سے ملتی ہے شفا سب کو، دیدار پیمبر سے ملتی ہے شفا سب کو، بیمار نہیں رہتا بیمار مدینے میں، بیمار نہیں رہتا بیمار مدینے میں، جنت سے نبی سارے آتے ہیں سلامی کو، جنت سے نبی سارے آتے ہیں سلامی کو، جنت سے نبی سارے آتے ہیں سلامی کو، ہے سارے نبیوں کے سردار مدینے میں، ہے دل میں تڑپ اپنے بھی عشق محمد کی، ہے دل میں تڑپ اپنے بھی عشق محمد کی، اس عشق کا کرنا ہے اظہار مدینے میں، اس عشق کا کرنا ہے اظہار مدینے میں، ہر آن یہاں ہوتی ہے بارش رحمت کی، ہر آن یہاں ہوتی ہے بارش رحمت کی، ہر وقت برستے ہیں انوار مدینے میں، ہر وقت برستے ہیں انوار مدینے میں۔ عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع کو بیش قیمتی اور ہر لمحے کو پاکیزگی بخشنے کے لیے جناب مولانا مہندی رضا ایمانی اور جناب ذیشان حیدر بنارسی صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے اس مقدس موقع پر چلیے اللہ کی بارگاہ میں بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے دلوں میں ایسے ہی ہمیشہ محبت کو قائم رکھیے گا اور تکبر جیسی چیز کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیجیے گا۔ ایک اور بات ہے کہ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے نہیں جا سکے وہ بالکل دل چھوٹا نہ کریں، ہاں بس یہ ہے کہ ابھی ان کے نصیب میں مدینہ شریف کی سعادت حاصل کرنا نہیں لکھا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سال اللہ پاک تمام مومن اور مومنات کو کعبۃ اللہ شریف کی زیارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آج کا یہ خاص پروگرام یہیں مکمل کرنے کی اپنی میزبان ثنا سلیم کو دیجیے اجازت۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ من كنت مولا
قادریوں کلندروں مستوں بندہ مرتضی علی ہستوں پیشوائے تمام مردانوں کیسے کہ کوئے شیر یزدانوں مولا علی مولا مولا علی مولا ہے